فلسطین کا مطلب ہے دو حصے ہیں اس کے. غزہ ایک غزہ ہے, غزہ کی پٹی جسے کہتے ہیں, غزہ اسٹرپ 23 لاکھ آبادی ہے, اور ایک ہے ویسٹ بینک آف دا جارڈن ریور, وہ اس کی کوئی 25 لاکھ آبادی ہے, ٹوٹل 50 لاکھ بنتے ہیں. یہ فلسطین ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دونوں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. ویسٹ بینک میں ہے مسجد الاقصی جو قبلہ اول ہے ہمارا, اور جسے یروشلم ایسٹ یروشلم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک قسم کا ڈیوائڈ, جیسے انڈیا نے لداخ کو کیا نا کشمیر سے علیحدہ, سوچ وہی ہے کہ اس کو, اور ادھر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے لداخ میں. سو یہ جو ہے نا, یہ پارٹیشن آف پیلسٹائن از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن اس ایگریمنٹ میں کیا آ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ میں اپنی اسسمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ علیحدہ کر رہا ہے اس کو, ایز اف کہ یعنی ویسٹ بینک الگ ہوگا, ہاں, اور غزہ الگ ہوگا. غزہ الگ ہوگا. سو غزہ کس کے پاس ہوگا؟ ویسٹ بینک دونوں فلسطین کے پاس ہوگا. دو ملک, ویسٹ بینک تو بہت بڑا وار کرمنل ہے, اس کا نام ہے ٹونی بلیئر. اس کو بیچ میں لے آئے, اس کو ون ٹرم پریزیڈنٹ. آپ منوا لیں ان سے, ماڈیفائی کر لیں پلان کہ 2028 سے پہلے فلسطینی ریاست کا قیام کا وہ اعلان کر دیں. 2027 میں کر دے, 2028 میں کر دے, جس کا کیپٹل یروشلم ہو. یہ بات جو 8 مسلمان ممالک ہیں جس میں پاکستان شامل ہے, یہ منوانا چاہیے. فرسٹ آف آل یور انالیسس, یہ جو 20 پوائنٹس دیے ہیں, اس کی مشکلات میں بعد میں جاؤں گا. پہلے میں آپ کا ایک کمپریہنسو انالیسس چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو نیتن یاہو کو ساتھ کھڑا کر کے یہ 20 پوائنٹ کا دیا سولوشن کہ دس از دا اونلی وے آؤٹ, دس از دا اونلی وے آؤٹ. یور کمپریہنسو انالیسس. پہلے جی ایک پس منظر دیکھ لیں. پس منظر یہ کہ 2 سال سے ایک قتل عام ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو روکنے میں UN, مسلم دنیا, انٹرنیشنل کمیونٹی ساری ناکام رہی. نیتن یاہو کو کوئی لگام نہیں لا سکتا. اس وقت میرے خیال میں دا کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو ہے دا رائٹ ٹو لائف, زندہ رہنے کا حق, جینے کا حق, ٹھیک, وہ دینا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان میں کچھ پازیٹیوز ہیں, ایک امید کی کرن ہے. I know a lot of people will disagree with me, اور کچھ لوگ ہمارا لوگ بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جینوسائیڈ کا خاتمہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, قتل عام کا. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل وڈرال ہو رہا ہے. تیسرا ہو رہا ہے کہ نو اینیکسیشن, نو آکیوپیشن. چوتھا یہ ہے کہ اس میں اصول ایکسیپٹ کر لیا ہے. پوائنٹ نمبر 19 دیکھیں, 20 پوائنٹس ہے نا, اس میں انہوں نے کہا ہے پیلسٹینین رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن اینڈ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک ہے, کہ یہ ایسپریشن ہے فلسطینی عوام کا. جو نیگیٹیوز ہیں وہ 2-3 بھی ہیں. نیگیٹیوز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈی فیکٹو پارٹیشن کر رہا ہے پیلسٹائن کو, غزہ کو بالکل علیحدہ کر رہا ہے, ویسٹ بینک کا ذکر نہیں ہے. جی میں رک جائیں ادھر ہی, عام بندوں کے لیے سمجھائیں سر ذرا کہ ایک پہلے پیلسٹین اتھارٹی بنی تھی, یہ سارے واقعے سے پہلے وہ بھی تو موجود تھے نا, اس کا جو صدر تھے جو اوسلو اکارڈ کے بعد بنی تھی, جو بنی تھی, اس کے صدر بھی تھے جی, پہلے یاسر عرفات صاحب تھے صدر, اس کے بعد محمود عباس صاحب, اس کے بعد محمود عباس صاحب کو میں نے انٹرویو بھی کیا پاکستان میں. تو یہ اس سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے جو نیا یہ پیلسٹین بننے جا رہا ہے؟ عام لفظوں میں لوگوں کو بتائیں پلیز. دیکھیں نا کہ فلسطین کا مطلب ہے 2 حصے ہیں اس کے. غزہ, ایک غزہ ہے, غزہ کی پٹی جسے کہتے ہیں, غزہ اسٹرپ 23 لاکھ آبادی ہے, اور ایک ہے ویسٹ بینک آف دا جارڈن ریور, وہ اس کی کوئی 25 لاکھ آبادی ہے, ٹوٹل 50 لاکھ بنتے ہیں. یہ فلسطین ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دونوں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. ویسٹ بینک میں ہے مسجد الاقصی جو قبلہ اول ہے ہمارا, اور جسے یروشلم ایسٹ یروشلم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک قسم کا ڈیوائڈ, جیسے انڈیا نے لداخ کو کیا نا کشمیر سے علیحدہ, سوچ وہی ہے کہ اس کو, اور ادھر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے لداخ میں. بالکل ٹھیک. سو یہ جو ہے نا, یہ پارٹیشن آف پیلسٹائن از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن اس ایگریمنٹ میں کیا آ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ میں اپنی اسسمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ علیحدہ کر رہا ہے اس کو, ایز اف کہ یعنی ویسٹ بینک الگ ہوگا, ہاں, اور غزہ الگ ہوگا. غزہ الگ ہوگا. سو غزہ کس کے پاس ہوگا؟ ویسٹ بینک دونوں فلسطین کے پاس ہوگا. دو ملک, ویسٹ بینک تو اسرائیلی کنٹرول پہ ہے, غزہ کو شاید تھوڑے بہت اٹانومی دے دیں. تو یعنی کہ وہ پوزیشن نہیں جس میں یاسر عرفات اوسلو اکارڈ کے بعد نہیں, وہ نہیں ایگزیکٹلی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا وار کرمنل ہے, اس کا نام ہے ٹونی بلیئر. اس کو وہ بندہ, وہ جس نے عراق کی جنگ جھوٹ, میں وہی موجود تھا پارلیمنٹ میں, WMD ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں نے تو کہا اپنی ٹویٹ میں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ جرمنی جب ہارا تھا تو ہٹلر کے بعد ایک بندہ تھا ہملر جو گسٹاپو کا چیف تھا. میں کہ اس طرح یہ کہ ہملر کو آپ لگا دیں پوسٹ وار جرمنی کا ریکنسٹرکشن کا ہیڈ. یہ تو ٹونی بلیئر تو بدنام آدمی, اس کو فارغ کریں. اور تیسرا ہے کہ اس میں کوئی فلسطینی سیاسی قوتوں کا کوئی ذکر نہیں, نہ پیلسٹین اتھارٹی, حماس بھی اس کو فارغ. تو پھر کیسے آپ کریں گے؟ یو کانٹ ہیو ہیملٹ وداؤٹ دی پرنسپل. اس میں لیکن اس میں ایک راستہ نکل رہا ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ ہے. میرے سولوشن یہ ہوگا, ٹرمپ کے 3 سال ہیں, 10 ایئر, اور 2028 میں الیکشن ہوگا, از اے 1 ٹرم پریزیڈنٹ. آپ
मनवा लें उनसे, मॉडिफाई कर लें प्लान कि 2028 से पहले फलस्तीनी रियासत का क़याम का वो ऐलान कर दे, 2027 में कर दे, 2028 में कर दे, जिसका कैपिटल यरूशलेम हो। ये बात जो 8 मुसलमान ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, ये मनवाना चाहिए। सर लेकिन क्या इजराइल इतने बैकफुट पे हो कि उसने कभी भी मस्जिद अक्सा यरूशलेम जो है उसको नहीं शेयर किया? ये तो हमें पता ही है उनकी, ये तो उनका एटीट्यूड है उसके ऊपर। क्या इजराइल इतने बैकफुट पे है इस वक्त, जो कि नजर ही आ रहा है वो गजा की जंग इंसानी उस बेसिस पे जीत गया हुआ है कि लोगों को मार रहा है, हमास कुछ रिएक्ट भी नहीं बहुत बैकफुट में है। अच्छा, बैकफुट में है बिल्कुल। पहली दफा कामरान साहब, आप भी मगरब में रहे हैं, मैं भी रहा हूं 4 साल अमेरिका में और यूरोप में भी, पहली दफा मगरबी राय आमा तब्दील हो गई है इजराइल के खिलाफ। नहीं उसका कोई फर्क पड़ता है उससे? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, 193 ममालिक हैं यूएन के, 150 हैव एक्सेप्टेड पैलेस्टाइन। अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, ट्रंप क्यों प्रेसिडेंट बना है? वन रीजन वाज पैलेस्टाइन। ये मिशिगन में जीता जहां मुसलमान है, और जगह कमला हारिस को तो वो कहते थे ये चमचे हैं इंडिया की जी, तो उस हवाले से बहुत फर्क पड़ता है। एक ये है। दूसरा, इजराइल को भी पहली दफा मार पड़ी है ईरान से, ठीक है, जंग में हुई है, और वो भागे गए हैं ट्रंप के पास सीज फायर, जैसे इंडिया भागा गया सीज फायर के लिए, उनका भी यही हाल हुआ। तो ये भी उनको पता है, और सब मुसलमान इस इश्यू पर इकट्ठे हैं बैकफुट पे। अब आप इस बात को कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पे है, इससे मिलाएं जो मैं आपको बात बताने लगा हूं। राइटर्स की खबर है कि a source close to Hamas told Reuters that plan was completely biased to Israel, यानी इजराइल के हक में, मुतासिबाना हद तक इजराइल के हक में ये हमास कह रहा है। एंड इम्पोज्ड इम्पॉसिबल कंडीशन, नामुमकिन, मैं लोगों को बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल कंडीशन लगा दी गई हैं जिसको मानना ही एंड दैट एम टू एलिमिनेट द ग्रुप। सर अगर एक लम्हे के लिए अभी हम डिस्कशन के लिए, तो ये हमारे पास सबसे बड़ी बात आई है ना, बाज़ाब्ता आया ही नहीं है, लेकिन राइटर्स कोई आम बात तो नहीं से कोट किया कि हमास ने कह दिया कि जी ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल, एक तरह रिजेक्ट ही कर दिया है। तो अगर वो बैक हमास का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये सर, नहीं है, सोर्सेस का, लेकिन एक बात है ना कि 2 स्टेटमेंट आए हैं, एक पाकिस्तान के वजीर खारजा डार साहब का, एक कतरी प्राइम मिनिस्टर का, कि जो ओरिजिनल प्लान था वो तब्दील किया गया है अंडर प्रेशर ऑफ नेतन्याहू। और ये उन्होंने कहा है, ये स्टॉक करके कहा है ना, इधर भी कहा है, ये वो जो हम अपने पॉइंट्स दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे उतना, वो नहीं करा। और कतर वाला ने भी वही बात की। इसका मतलब है, मेरा व्यू ये है, या मेरी थियरी कह लें, कि ट्रंप को इजराइल लॉबी ब्लैकमेल कर रही है, और वो जो एप्स्टीन फाइल्स बनाए हैं ना उन्होंने, वीडियोस और खवातीन की, और वो जो बच्चों सारा गंद वाला, वो उन्होंने रखा। ट्रंप को फर्क पड़ता है वैसे इससे? और अब तो एआई आ गई, अब तो जो चाहे किसी का चाहे बना दे। ट्रंप को वैसे नॉर्मली तो नहीं फर्क पड़ा, लेकिन ये है पीडोफिलिया बच्चों, इसको जो बेस है ना मेगा का, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है इस इशू पर। That will affect his political base. क्योंकि वहां तो जो 16 भी होगा वो चाइल्ड ही होगा, जो 18 अगर exactly. तो ये we are talking of that category and that is a no-go area. That's a very strict red line. आम चीज नहीं है ये। तो उस हवाले से वो ब्लैकमेल हो रहा है from the Israel lobby. ठीक है। और उन्होंने वो रखी है कि बच्चों कोई बात हो तो वो हम। लेकिन तुम शायद साहब अगर हम इसको अब देखें पिक करें तो ऐसे कि हमास को और मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि इजराइल बैकफुट पे अभी आप बता रहे हैं, ट्रंप जो है उसकी आखिरी टर्म रह गई है। अगर इजराइल बैकफुट पे तो ट्रंप को आगे तो नहीं है, ट्रंप तो और मजीद बैकफुट पे। अभी आपका मैं पेपर देख रहा था, आपने पहला पेपर लिखा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनर्स में, जरा चला दीजिएगा। और 31 पेज का ये पहला आया है इसके ऊपर, यानी कि वेरी फर्स्ट हर इंटरनेशनल चैनल इस पर डिस्कस कर रहा है। आपने जो इंडिया की जो एस्टेसी हुई उसके बाद जो ईरान का इजराइल का जो सारा थ्रेड जो है वो बढ़ा सऊदी अरब वगैरह के, पहला आपने थिंक टैंक इसको किया, यूएस लेट डाउन हुआ, ये आपने भी इसमें लिखा हुआ है। मैं उसी प्रीटेक्स्ट को लेके बात कर रहा हूं। इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर हमास क्यों मानेगा ये बात, जब इजराइल बैकफुट पे है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया है, सऊदी अरेबिया अमेरिका के बजाय पाकिस्तान की तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए देख रहा है, उसकी लास्ट टर्म चल रही है ट्रंप की, ट्रंप मजबूर है, खत तक ही कर सकता है, फलस्तीन की रियासत शायद मान नहीं सकता, फिर किस तरह ये 20 पॉइंट्स एक स्टेप भी आगे जाएंगे? अगर 20 पॉइंट्स तब्दील हुए हैं, मैंने तो ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं देखा, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं, आई थिंक दोज हम जो 8 ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह, इनको चाहिए कि दे शुड टेक अ स्टैंड। जनाब ट्रंप साहब, आपसे तो हमारी ये बात हुई थी, और ये सुना है आपकी जो मीटिंग हुई है वो उस बदमाश के साथ, नेतन्याहू के साथ, उसने गड़बड़ की है, उसने टेक्स्ट चेंज कर दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी विल गो बैक टू द ओरिजिनल वन। जो रिपोर्ट एक और आपने शायद देखी नहीं हुई, उसमें कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस 3 इंटेलिजेंस चीफ्स मिले हैं हमास को, इब्राहिम कालिन जो है तुर्की का, ठीक है, हसन राशिद जो है इजिप्ट का, एंड द कतर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हमास से सेपरेट सेशन भी और ज्वाइंट सेशन भी लगाया कल।
اور انہوں نے بڑا رسک لیا ہاں یہ دوحہ میں ہوا ہے اچھا سیپریٹ سیشنز ہوئے ہیں اور غالباً اور کیا فیڈ بیک ہے اس میٹنگ کی؟ وہ کہتے ہیں حماس نے کہا ہے کہ ہم سوچیں گے ہم دیکھیں گے، انہوں نے نہ رد کیا ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لیٹ اس ریویو اٹ، اور انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن انہوں نے ترکی، ایجپٹ اور قطر نے، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں نا حماس کے ساتھ انٹیلیجنس کے لوگوں کے، اور انہوں نے کہا ہے تو اب دیکھتے ہیں، اور ٹرمپ کو انہوں نے شور کیا ہے تینوں نے کہ جناب ہم کروا لیں، منوا لیں۔ یہ بڑی اچھی بات، انٹرسٹنگ بات بتائیے کہ ٹرکی، ایجپٹ اور قطر کی انٹیلیجنس چیفز نے دوحہ کے اندر ایلیجڈلی ملاقات کی ہے۔ ایلیجڈلی میں بتا رہا ہوں، پوری پکی بات بتا رہے ہیں، میری بھی گوریلا رپورٹ ہے، آپ کی تو بہت پکی، کہ حماس کے ساتھ حماس نے اس کو آؤٹ ریجیکٹ کیا، نہ اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں، اور کہ ہم ریویو کرتے ہیں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن سر اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس تو ایران کا نہیں حماس کے اوپر؟ اب ایران کا انفلوئنس اس طرح نہیں رہا۔ تو حماس کس سے ویپن لیتا ہے؟ حماس کس کے اس پہ چل رہا ہے؟ پہلے ویپنز اور پیسہ لیتا تھا ایران سے، اب اور پیسہ اور لیتا تھا قطر سے اور ترکی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے کچھ لوگ رہتے ہیں استنبول میں، کچھ لوگ رہتے ہیں دوحہ میں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ رہتے تھے تہران میں۔ اب ایران کا وہ کٹ آف ہو گیا ہے، وہ لنک، ٹھیک ہے، آرمز وغیرہ کا سارا۔ لیکن آپ حماس کو داد دیں، میں تو داد دیتا ہوں، کمال کر دیا انہوں نے کہ ابھی تک انہوں نے ہاسٹیجز رکھے ہوئے ہیں جو شہروں میں بھی آ گئے 18 کے قریب، 18 کے قریب ہیں، اور ٹنلز تک ابھی تک اسرائیل کی ویڈیوز ان کی بنا کے بھیجی جا رہے ہیں، لیکن اور وہ اسرائیل والے وہاں تک نہیں پہنچ پائے، ویسے میزائل ہر جگہ پہنچ گئے، میزائل ہر جگہ ہو گیا، لیکن وہ جو ٹنلز ہیں وہ ابھی تک پینیٹریٹ نہیں ہو سکے۔ اور یہ ہاسٹیجز بہت امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے لیے، نہیں سمبولکلی بیزتی بہت ہے نا اسرائیل کی، اور پروٹیسٹ بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو 2 لاکھ لوگ اسرائیلی نکلے کہ سٹاپ دا وار، جی بالکل۔